آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان نے کیسے پاک انڈیا جنگ جیتی۔ 7 مئی تا 10 مئی 2025 کی دوپہر تک لڑی جانے والی انڈو پاک جنگ میں ہندوستان کا عملی طور پر ساتھ اسرائیل نے دیا، جبکہ اسلحہ اور جہاز روس اور فرانس کے انڈیا نے استعمال کیے۔ ہندوستان کو اخلاقی مدد امریکہ کی حاصل تھی۔ پاکستان کا ہر قسم کا ساتھ چائنا نے دیا۔ ہندوستان اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی، پاکستان اور چائنا کو فتح ہوئی۔ یہ فتح عظیم سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت ہوئی۔ مگر فتح کیسے ہوئی؟ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ مستقبل میں انڈو پاک جنگ کا کیا امکان ہے؟ پاکستان کے دوست ممالک مستقبل میں کون سے ہوں گے؟ انڈیا کے دوست ممالک کون سے ہوں گے؟ اس جنگ کے پاکستان کو مستقبل میں کیا فائدہ حاصل ہوں گے؟ انڈیا پر جنگ کیا اثرات چھوڑے گی؟ ان سب سوالوں کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ جنگ ہونے کی وجوہات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، وجہ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کا بیان ہے، جو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران دیا تھا۔ بیان کچھ یوں تھا: جب قمر جاوید باجوہ صاحب سے پوچھا گیا کہ انڈیا نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو آئینی طور پر انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے، آپ اس عمل کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ تو باجوہ صاحب نے کہا، پاکستان کے پاس تو ٹینکوں میں تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس سے ملتا جلتا بیان قومی اسمبلی میں عمران خان نے دیا، جب عمران خان نے پائلٹ ابھی نندن کو انڈیا کو واپس کیا اور اسمبلی میں کہا، کیا میں ابھی نندن کو واپس نہ کر کے جنگ میں کود جاؤں؟ نمبر 2، وجہ 1947 کا کشمیر تنازع ہے، 1965 کی جنگ ہے، 1971 کی جنگ ہے، 1999 کا کارگل تنازع ہے۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان اکیلا تھا، علاوہ ازیں پاکستان کا ایک شرابی اور زانی حکمران یحییٰ خان تھا۔ انڈیا کا ساتھ اس وقت امریکہ اور سوویت یونین نے دیا۔ ہمارے بنگالی بھائی انڈین سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ نمبر 3، وجہ انڈیا کا کراچی میں مداخلت کرنا اور الطاف حسین جیسے سیاسی لیڈر کو انڈیا کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس وقت انڈین کہتے تھے کے فار کراچی اور کے فار کشمیر، یعنی کہ پاکستان کشمیر میں مداخلت کرتا ہے اور ہم کراچی میں مداخلت کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور ہماری فوج نے الطاف حسین کی سیاست ختم کی اور کراچی کو غداروں سے آزاد کرا لیا۔ اب انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے اور کھلے عام بلوچی غداروں کی مدد کر رہا ہے۔ بلوچستان ٹرین دہشت گردی میں انڈیا انوالو تھے۔ جب مقبوضہ کشمیر انڈیا میں پہلگام دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو انڈیا نے دہشت گردی کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ مودی نے 6-7 مئی 2025 کی درمیانی شب کو پاکستان پر میزائلوں اور جہازوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس حملہ کو اس نے آپریشن سندور کا نام دیا۔ سندور انڈین شادی شدہ عورتیں لگاتی ہیں، جبکہ کنواری عورتیں سندور نہیں لگاتی ہیں۔ اس حملہ میں پاکستان کی مساجد اور شہریوں کو نقصان پہنچا، کچھ شہری شہید ہوئے۔ پاکستان ایئر فورس نے 5 انڈین طیارے مار گرائے، جن میں فرانسیسی طیارہ رافیل بھی شامل تھا۔ یہ 5 طیارے انڈیا کے 5 مقامات پر گرے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: نمبر 1، اننت ناگ، نمبر 2، پلوامہ، نمبر 3، اخنور، نمبر 4، بٹھنڈا، نمبر 5، رام بن۔ ان 5 طیاروں کے پائلٹ یا تو ہلاک ہوئے یا لاپتہ ہوئے۔ ان طیاروں کے پائلٹوں کی مکمل تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ طیاروں کی تباہی دیکھ کر انڈین پاگل ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ اسرائیلی
ڈرون اور میزائلوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ پاکستان نے 80 اسرائیلی ہاتھ ڈرون مار گرائے۔ البتہ انڈین حملوں کے دوران پاکستان کے 40 شہری اور 11 فوجی شہید ہوئے، 199 زخمی ہوئے، جن میں 78 اہلکار تھے۔ 2 ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچا۔ پاکستان میں نقصان پنجاب اور کشمیر کے اندر ہوا۔ ان دونوں حملوں کے جواب میں پاکستان نے چینی ساختہ PL-15 میزائل اور JF-17 طیارے استعمال کیے۔ پاکستان نے فوجی آپریشن کو بنیان المرصوص کا نام دیا۔ PL-15 میزائل اور چینی تعاون سے بنے تھنڈر جہازوں نے انڈین ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ انڈین فوجی اور سیاستدان دہشت زدہ ہو گئے۔ پاکستان نے سائبر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ پاکستان نے سائبر حملہ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ بیشتر انڈین ویب سائٹس کو ہیک کر لیا، جن میں انڈین آسام رائفل، ڈپارٹمنٹ آف اٹامک انرجی پورٹل، انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ، ڈیٹا اور ڈارک ویب وغیرہ شامل تھیں۔ بجلی کا 70% نظام ہیک کر لیا۔ انٹرنیٹ نے بہت سے علاقوں میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ مغربی دنیا کے فوجی دانشوروں نے پاکستان کو سائبر پاور قرار دیا۔ مودی نے دہشت زدہ ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اور جنگ بندی کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کی بات مان لی۔ شام 10 مئی 2025 کو انڈیا پاکستان جنگ ختم ہو گئی، یعنی کہ سیز فائر ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران انڈیا نے بہت زیادہ فیک نیوز دیں۔ جنرل بخشی اور میجر گورو آریہ نے جھوٹ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ دھرو راٹھی نے بھی ویو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ویڈیو بنوائی اور مخصوص رقم حاصل کی، جبکہ پاکستانی میڈیا نے متوازن خبریں دیں۔ ہاں، PTI کے حمایت یافتہ یوٹیوبرز نے پاکستانی مفادات کے خلاف جھوٹی خبریں دیں، جن پر مقدمات قائم ہو چکے ہیں۔ اس جنگ میں چائنا کے تعاون سے بنے میزائل اور جہاز استعمال ہوئے۔ تھنڈر جہاز بنانے کی فیکٹری پاکستان میں نواز شریف دور حکومت میں لگی۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ہی پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے۔ سائبر ٹیکنالوجی میں بھی چائنا کی مدد شامل تھی۔ ہمارے پائلٹوں کو ہمیشہ انڈیا پر برتری حاصل رہی ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی پائلٹ MM عالم نے 1 منٹ کے کم عرصے میں 5 جہاز مار گرائے۔ انڈیا کے مئی 2025 کی جنگ میں بھی پاکستان نے 5 انڈین جہاز مار گرائے۔ ہماری ایئر فورس نے ہی انڈین سائبر سسٹم کو فیل کر دیا۔ مئی 2025 کی جنگ میں پاکستان نے مودی جیسے بنیاد پرست ہندو کو شکست دی۔ مودی بھی ہٹلر کی طرح بے اولاد ہے۔ ہٹلر نسل پرست تھا تو یہ مودی بھی بنیاد پرست ہندو ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی فوج اسلحہ اور جہاز خود تیار کرتی ہے۔ ہمارے فوجی پائلٹ صرف پائلٹ ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ انجینئر بھی ہیں، دنیا کے مانے ہوئے جرأت مند پائلٹ ہیں۔ مغربی طاقتوں نے مشرق وسطیٰ کو جنگی میدان بنایا ہوا ہے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا میں طویل جنگ ہو۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ پاکستان نیوکلیئر پاور کے علاوہ میزائل پاور، جدید طیارے اور دنیا کا اعلیٰ سائبر سسٹم رکھتا ہے۔ اس انڈو پاک جنگ میں پاکستان کے جن دوستوں نے چائنا کے علاوہ اخلاقی مدد کی، ان میں سعودی عرب، UAE، قطر اور ترکی شامل ہیں۔ امید ہے اس جنگ کی وجہ سے پاکستانی اسلحہ اور جہازوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔
چائنا اور چائنا کی ٹیکنالوجی نے ثابت کیا کہ وہ ایک سپر پاور ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی دہشت جو مشرق وسطیٰ کے ممالک پر پڑی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ انڈیا پاکستان جنگ میں اسرائیل انڈیا کا پارٹنر تھا۔ یقیناً اب چائنا کی اسلحہ اور جہازوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس جنگ نے پاکستان کی عزت میں بہت اضافہ کیا ہے۔ دنیا کے تمام اسلامی ممالک اور ان کے شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں امام کعبہ اور عوام نے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے۔ UAE نے پاکستان کے لیے ویزے کھول دیے ہیں، حتیٰ کہ 19 سال بعد کویت نے بھی ویزے پاکستان کے لیے اوپن کر دیے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی فوج اور عوام کے ساتھ بنگلہ دیشیوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے پاکستان ایک خوشحال ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے گا اور اس کے دوستوں میں اضافہ ہوگا اور انڈیا کی سپر پاور بننے کی خواہش دم توڑ جائے گی۔ مئی میں ہی نواز شریف حکومت نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بنایا۔ مئی میں ہی شہباز شریف حکومت نے انڈیا کو شکست دے کر پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا۔ ویل ڈن چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب، ویل ڈن PMLN، ویل ڈن نواز شریف صاحب، ویل ڈن شہباز شریف صاحب۔ پاکستان زندہ باد۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.